بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی حضرت سلمہ کی، وہ کیسے اپنے شوہر سے جدا ہوتی ہیں، اپنے بچے سے جدا ہوتی ہیں، اور پھر ان کو یہ مبارک سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ملتی ہیں، ان کے ساتھ رہتی ہیں، اور پھر ایک جنگ میں ان کے شوہر شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمہ اپنے شوہر کو بے مثال شوہر سمجھتی تھی اور ان کے بعد ان سے بہتر یا ان جیسے شوہر ملنے کی امید نہ تھی۔ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے باوجود مجھے ابو سلمہ کا متبادل نظر نہ آتا تھا۔ جس صاحب ایمان پر کوئی مصیبت آئے اور کوئی چیز فوت ہو جائے تو وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے وہ عرض کرے جو عرض کرنے کا حکم ہے، یعنی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ، مجھے میری اس مصیبت میں اجر عطا فرما، اور جو چیز مجھ سے لے لی گئی ہے اس کے بجائے اس سے بہتر مجھے عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے بجائے اس سے بہتر ضرور عطا فرمائے گا۔ سلمہ کہتی تھی کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے اپنے جی میں سوچا میرے شوہر مرحوم ابو سلمہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے۔ وہ سب سے اچھے مسلم تھے جنہوں نے گھر بار کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، لیکن رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق میں نے ان کی وفات کے بعد اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ کی جگہ رسول اللہ مجھے نصیب فرما دیے۔ حضرت سلمہ کی یہ روایت مسلم شریف کے حوالے سے گزر چکی ہے۔ ابو سلمہ کے انتقال اور سلمہ کی عدت گزر جانے کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے سلمہ کو شادی کا پیغام دیا تھا، لیکن سلمہ نے شادی سے انکار کیا۔ لیکن جب حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کرنے میں مجھے 3 عذر ہیں۔ نمبر 1، میں بہت غیرت مند ہوں۔ نمبر 2، میرے کئی بچے ہیں۔ نمبر 3، میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان وجوہات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے۔ بعض روایت میں یہ عذر بھی مذکور ہے کہ میرا کوئی ولی مدینے میں نہیں۔ جب حضرت عمر نے سلمہ کے یہ عذر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک ان کی حد سے بڑی ہوئی غیرت کا معاملہ ہے تو میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دے۔ رہا بچوں کا سوال تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے ہے۔ رہا ان کی درازی عمر کا مسئلہ تو میری عمر ان سے زیادہ ہے اور ان کا بھی کوئی ولی اس رشتے کو ناپسند نہیں کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت جب سلمہ کو پہنچی تو وہ فوراً رشتے کے لیے تیار ہو گئیں اور شوال 4 ہجری میں حضرت سلمہ حرم نبوی میں داخل ہو گئیں۔ حضرت سلمہ کے اپنے پہلے شوہر سے 2 لڑکے سلمہ اور عمر تھے اور 2 لڑکیاں درہ اور برہ تھیں۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ کا نام بدل کر زینب رکھ دیا تھا۔ ام المومنین حضرت سلمہ کے فضائل میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت ذکر کی گئی ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل آئے اور حضرت سلمہ آپ کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ جب جبرائیل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ سے سوال کیا، یہ کون تھے؟ حضرت سلمہ نے عرض کی کہ یہ وحی قلبی تھے، اس لیے حضرت جبرائیل وحی قلبی ہی کی شکل میں آئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے مسجد تشریف لے جا کر حضرت جبرائیل کی تشریف آوری کا ذکر کیا تو حضرت سلمہ سمجھی کہ وہ حضرت جبرائیل ہی تھے۔ ازواج مطہرات کے سلسلے میں سورہ احزاب کی آیت حضرت سلمہ ہی کے مکان میں نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین کو بلا کر اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے پیچھے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، یہ لوگ میری اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک فرما دیجئے۔ یہ سن کر حضرت سلمہ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں بھی تو ان کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی تم تو اہل بیت میں ہو اور تم پر بھی خیر ہو۔ حضرت سلمہ نے ایک مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ، عورتوں کا ذکر قرآن مجید میں کیوں نہیں؟ ان کی اس طلب اور خواہش پر آیت نازل ہوئی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کر اس آیت کو صحابہ کو سنایا۔ حضرت سلمہ بہت ذہین اور فہیم تھی۔ اللہ نے تفقہ الدین سے خوب نوازا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ طے ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس سال تو واپس چلے جائیں گے اور آئندہ سال عمرے کے لیے آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سب عمرے کا احرام باندھے ہوئے تھے۔ واپسی کے لیے احرام سے نکلنا اور اپنی ہدی کے جانور کو ذبح کرنا ضروری تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو احرام سے نکلنے یعنی اپنی ہدی کے جانور کو ذبح کرنے اور سر منڈوانے کا حکم دے دیا۔ یہ کام صحابہ کرام کے لیے بڑا شاق اور گراں تھا۔ اس کے دل کسی طرح عمرہ کیے بغیر احرام کھولنے کے لیے آمادہ نہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے میں آ کر صحابہ کرام کی اس حالت اور اس پر ناگواری کا اظہار سلمہ سے کیا۔ حضرت سلمہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لے جائیں اور اپنی ہدی کا جانور ذبح کریں اور بال منڈوا کر احرام سے نکل جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر ایسا ہی کیا۔ صحابہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھا تو سب نے اپنے جانور ذبح کیے، بال منڈوائے اور احرام کھول دیے۔ حضرت سلمہ کو احادیث رسول بکثرت یاد تھی۔ حضرت عائشہ، حضرت عباس، بہت سے صحابہ کرام اور تابعین نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ محدثین نے آپ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 378 بتلائی ہے۔ لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر قرآن مجید پڑھنے کی ترغیب دیتی تھیں اور بتلاتی تھی کہ آپ رک رک کر قرآن مجید پڑھتے تھے۔ مثال کے طور پر کہتی تھیں کہ آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے اور وقف فرماتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے اور وقف فرماتے۔ سلمہ یہ بھی ذکر کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک یوم الدین کی جگہ ملک الیوم الدین پڑھتے تھے۔ آپ کا سن وفات میں اختلاف ہے۔ رائج قول یہ ہے کہ آپ نے 59 میں وفات پائی، یعنی 59 ہجری میں وفات پائی، اور حضرت ابو ہریرہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سبحان اللہ۔ ازواج مطہرات کی مثال تو اس دنیا میں نہیں ملتی اور نہ ہی اس دنیا میں ہو سکتی ہے۔ ہم سب تو ان کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ ہم بہت گنہگار لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امہات المومنین کے صدقے ہماری بخشش فرمائے اور ہمیں بھی ان جیسا اخلاق اور اسوۂ حسنہ رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔